نور و قدر و کوثر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال امام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس وقت حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم لوگ موجود ہیں، اور آپ کے درمیان مثل سال گزشتہ اس سال بھی برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ کہ کچھ دقائق آپ لوگ کے کچھ منٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس ٹی وی سے آغا کی خدمت میں بہرحال سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ بہرحال ایک سال کے بعد پھر جو ہے مسیحی ماہ رمضان خداوند عالم نے نصیب کیا ہم لوگوں کا، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا، یہ ماہ رمضان میسر ہوا، کیونکہ اس کرونا میں بھی کافی لوگ دنیا سے جا چکے آغا۔ یہ خدا کا احسان اور کرم ہے کہ جس نے دوبارہ ہم یہ مہلت دی ہم لوگوں کو کہ اس کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہو سکیں اور اس کے دسترخوان پر بیٹھ سکیں۔ بہرحال قبلہ وہ یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور کچھ روشنی بہرحال سامعین کے لیے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ان کے لیے کچھ مفید ثابت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو حدیث بیان کی کہ ہر شے کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ بہار کہتے کس کو ہیں؟ جس سے انسان کا دل خوشی محسوس کرے کسی بے چیز۔ شک بے شک بے شک۔ بس جیسے بہار میں انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے سے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کا سبحان دل اللہ، منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن وہ شے ہے جس میں خداوند زمین و آسمان نے ہر شے کا علم بھر بے دیا ہے۔ شک بے شک۔ ہم علاج کے لیے مختلف دوائیاں، مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں، تو قرآن میں ہر شے کی دوا موجود ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت اس میں پڑھنا پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ کیا کرنا ہے، واہ واہ۔ ایسا مہینہ جس میں جو خدا کا مہینہ ہے، جس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ثواب ہے، اور خدا جانے قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو سورہ عام دنوں میں ایک فضیلت رکھتے ہیں، اس مہینے میں ان کی فضیلتیں چند برابر ہو جاتی ہیں۔ اسی میں سورہ قل هو اللہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنا 1 سلس قرآن کا ثواب ہے، 2 دفعہ پڑھنا 2 سلس قرآن، اور 3 دفعہ پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اور پیغمبر کی وہ حدیث بھی ہے کہ علی تمہاری اس امت میں مثال سورہ قل هو اللہ جیسی، کیا کہنا، واہ واہ۔ کہ ایک مرتبہ مولا کا نام لینا، سلس قرآن، اس کے بعد 2 سلس قرآن اور پورے قرآن کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ کافرون 1/4 میں قرآن کا ثواب ہے، 1/4 ہے، 4 دفعہ جو پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اور سوریں ہیں اس قرآن کے اندر، جو اس قرآن سے منفعت اور ثواب لینا چاہے یا فائدے حاصل کرنا چاہیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک۔ خصوصاً شیطان بند ہے، کیا کہنا، اور دعا بھی یہ کرنی چاہیے خدا شیطان بند رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر شیطان بند ہے تو اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ قرآن پڑھنا چاہے سارا پڑھ سکتے ہیں، ایک لیکن سے یہ بارہ کہ پڑھ سکتے شیطان نہ بن جائے۔ ہیں، خود شیطان نہ بن جائے۔ کسی نے ایسے سوال کیا، کہتے کہ حضور یہ بتائیں ہم ماہ مبارک رمضان میں الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کہ جب 11 مہینے کرتے ہو تو 1 مہینہ کوئی ضرورت ہی نہیں شیطان کو ہلانے کی، تو آپ چلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، یہ سورہ قل هو اللہ کے بہرحال سعد بن معاذ کا بھی واقعہ ہے، اس کے لیے ملتا ہے کہ سورہ قل هو اللہ کے ملتا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال کے بعد پیغمبر اعظم کو لوگوں نے دیکھا کہ پنجوں کے بھل چل رہے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، ہم نے دیکھا پنجوں کے بھل کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کاش کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی کہ کتنے ملک کا لشکر ہے اس وقت یہاں پر اترا ہوا جو ان کے جنازے میں شامل ہوا ہے۔ اور اس کا جو بہرحال جیسا کہ جو واقعہ بھی مشہور ہے کہ قبرستان میں لے کر گئے اور ان کو لے جا کر قبر میں اتارنے کے بعد وہاں سے فوراً پیغمبر نے کہا یہاں سے عجلت کرو، جلدی کرو کہ یہاں سے نکلو۔ کہا یا رسول خدا وہ کیوں؟ کہا کہ کیونکہ عذاب اس پر آنے والا ہے، عذاب فشار قبر آنے والا ہے۔ تو کہا پیغمبر اعظم نے قبر کو بن کے کہا اس کی علت کیا ہے، کیوں فشار قبر، کیوں عذاب ان پر آنے والا ہے؟ کہا ان کا فیملی کے اندر جو اخلاق اچھا نہیں تھا،
اخلاق اچھا نہیں تھا. بس اس میں سے ایک چیز میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ بہرحال ماہ رمضان آتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، بہرحال گھر والیاں ہوتی ہیں، گھر والیاں بیچاری زحمتیں کیا کرتی ہیں ہم لوگ کے لیے دنوں رات، بہرحال سے گرمی میں سردی میں، اور اس ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ کر بھی زحمت کر رہی ہیں. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ان کے لیے ہم کیا کریں، ہمارا اخلاق وغیرہ کیسا کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق اچھا آپ نے واقعہ بہت پیارا واقعہ بیان کیا کہ اس شخصیت میں کوئی خامی نہیں، تیر لگا تھا، مسلسل خون نکل رہا تھا، اسے ان کا نام انہوں نے شہید زندہ کے نام سے رکھا. سبحان اللہ، بے شک. اور جب پیغمبر کو اطلاع ملی، پیغمبر فوراً پہنچے، سامنے غسل و کفن دیا، سب کچھ دیا. لیکن عذاب اشارے کا کس وجہ سے ہوا؟ صرف زوجہ کی وجہ سے. تھوڑا سا نمک تیز ہوا، وہ بھی تیز ہو گئے، مرچی تیز ہوئی تو ان کی حساب بدل زبان گئی، تیز ہو گئی، زبان تیز ہو گئی. اب ماہ مبارک رمضان میں جن کی جو شادی شدہ ہیں وہ قدر کریں ان خواتین کی، اکیلے وہ کام نہ کریں، آپ ساتھ ان کے ساتھ کریں. مولا کائنات ایک دفعہ پیغمبر داخل ہوئے، دیکھا مولا کائنات مسر کی دال جسے کہتے ہیں وہ ساتھ صاف کر رہے ہیں. یا علی تم جانتے اس کا ثواب کتنا ہے؟ کہہ رہا عبادت، یہ بھی عبادت ہے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کام کرنا. سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب بیان کرتے تھے کہ میں گیا تو ہمارے استاد تھے، کہہ رہے ان کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کپڑے دھو رہے ہیں. کہہ رہے حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہر ہفتے میں ایک دن میری زوجہ کی ڈیوٹی ہے، ایک دن میں دھوتا ہوں. واہ واہ واہ. ہم لوگ بھی ایسے ہی کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے سر. کہہ رہے ایک دن وہ دھوتی ہے، ایک دن میں دھوتا ہوں. لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا میں نے اس لیے واشنگ مشین لے کے دے دی کہ تاکہ مجھے دھونا نہ پڑے. عدالت کا تقاضا یہ ہے. سبحان اللہ، بے شک. جب میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو پہیے اسی وقت چلتے ہیں جب دونوں کے اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. گھر کے کام میں جو ثواب خداوند نے زمین و آسمان نے رکھا وہ شاید عبادت سے بھی بڑھ کے ہے، بلکہ یہ عبادت ہی ہے. عبادت ہی، بلکہ ایک حدیث بھی شاید میری نگاہوں سے گزری ہے پیغمبر اعظم کی، چھٹے امام کی، کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کر ان کے دکھ و درد کو سننا اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے. اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے. شکر ہے بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ پروردگار کا، جس نے بہرحال یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو توفیق دے پروردگار کہ ہم بھی اپنی فیملیوں میں کر سکیں. بہت بہت بہرحال شکریہ اور زحمت ہوئی آپ کو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایسے انشاءاللہ کربلا میں بیٹھا جائے، وہاں سے نجف میں بیٹھے اور وہاں سے پروگرام کیا جائے. اور اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہرحال آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا زحمت ہوئی، لیکن ایک زحمت اور دینا چاہتا ہوں کہ سکتے ٹی وی اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو بہرحال لائک کریے اور آگے بھی دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے اسی طریقے سے پروگرام لے کر، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو مریض بیمار ہونے صحت عنایت کر دے، جو مشکل گرفتاریوں میں تمام مشکلات گرفتاریوں کو برطرف کر دے، خاص طور سے جو روزی روزگار کی مشکلات آئی ہیں پروردگار تمام روزی روزگار کی مشکلات کو برطرف کر دے. اے میرے معبود تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، اس رحمتوں کا اور برکتوں کا واسطہ دیتے پروردگار ہم پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، اور ہم سب کے حق میں جو خیر ہے اس کو عنایت کر دے، اور جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے. اور دعا میں جو دعا ہے پروردگار سے کہ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے اور مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت قرار دے. اور سب سے زیادہ بڑی دعا کہ پروردگار جو مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اس ایام کی برکتیں رحمتیں ہمارے تمام مومنین و مومنات پہ نازل فرما. اور پروردگار اگر ان کے قبروں میں کسی وجہ سے مشکل ہے امام رضا کے صدقے ان تمام مشکلات کو برطرف فرما. چلے آگے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.